ایام عدت میں ہر حال میں چاہے حاملہ ہو چاہے نہ ہو ذمہ داری نان نفقہ شوہر پر ہے، جو سابق شوہر ہے اس کے ذمہ ہے، چاہے طلاق مغلظ ہو چاہے وہ رجعی ہو، کوئی سی بھی ہو، ایام عدت تک ذمہ داری اس کی ہے۔ نمبر دو، 3 طلاقیں ایک مجلس میں ہو جانا، یہ ہمارے وہاں اختلاف ہے۔ ہماری جو چاروں فقہ ہیں اہل سنت کی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہی محفل میں دی جائیں، ایک ہی وقت میں دی جائیں، وہ مغلظ ہو جائیں گی۔ گناہ بہت بڑا ہوگا اس کا، جو اس نے کمایا ہے اپنے لیے، گناہ بہت بڑا کما لیا، لیکن وہ افیکٹو ہو جائے گی، وہ مغلظ ہی ہوگی۔ لیکن اہل تشیع نہیں مانتے اس کو، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی ایک وقت میں جو دی گئی ہے۔ اہل تشیع نے کچھ اور بھی اضافی پابندیاں میں نے بتایا بھی تھا آپ کو سورہ طلاق میں، کہ وہ تو کسی طلاق کو بھی سب نہیں سمجھتے مؤثر جب تک کہ 2 گواہوں کی موجودگی نہ ہو۔ ایک طلاق بھی نہیں ہوئی، آپ نے کہہ دیا میں نے طلاق دیا تمہیں، نہیں ہوئی جب تک کہ آپ 2 گواہ موجود کر کے پھر طلاق نہیں دیں گے، طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہ فقہی مسالک ہیں۔ ہمارے ہاں اہل حدیث مسلک جو ہے وہ اس معاملے میں اہل تشیع ہی کی رائے ہے ان کی بھی، یعنی یہ کہ چونکہ امام ابن تیمیہ کا یہ اس میں جو ہے اجتہاد ہے اور وہ رائے ہے، اس میں ان کا رائے کا وہاں مل جانا، جیسے کہ امام ابن تیمیہ کی ایک رائے ابن عربی کے ساتھ مل گئی، تو یہ تو جو انڈیپینڈنٹ تھنکرز ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے، ان کا سارا امکان ہوتا ہے۔ تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک مجلس میں طلاق جو دی جائے گی وہ پھر ایک ہی شمار ہوگی۔ تو یہ اختلاف ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ احناف کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، چاروں فقہوں کے نزدیک وہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، اگرچہ دینے والا گناہگار ہے۔